الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین، آج میں آپ حضرات کے سامنے نماز روزہ کا ذکر نہیں کروں گا، حج اور زکوٰۃ کے موضوع پر نہیں بولوں گا، صدقات اور خیرات کا تذکرہ نہیں کروں گا، نوافل اور اذکار کی باتیں نہیں کروں گا، بلکہ آج میں آپ حضرات کے سامنے انسان کو موضوع سخت بنا رہا ہوں، آپ کی اور اپنی تخلیق کی داستان سنا رہا ہوں، اشرف المخلوقات کے فضائل سناؤں گا، خلیفۃ اللہ فی الارض کے واقعات سناؤں گا، یعنی انسان کی انسانیت پر کلام کروں گا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو کیوں پیدا فرمایا۔ معزز سامعین، خطبہ میں جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا ہے۔ ویسے تو مخلوقات خدا کا شمار نہیں، لیکن ان تمام مخلوقات میں اپنے حسن تخلیق کے اعتبار سے انسان سب سے زیادہ خوبصورت ہے، سب سے زیادہ حسین اور جمیل ہے۔ اس کی خوبصورتی کا برابری کوئی مخلوق نہیں کر سکتا۔ اس کا ظاہر بھی خوبصورت، اس کا باطن بھی خوبصورت، اس کی صورت بھی حسین، اس کی سیرت بھی حسین، اس لیے کہ اس کی تخلیق کا مقصد سب سے عظیم ہے۔ خالق ارض و سما نے اس کو اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا فرمایا۔ خالق ارض و سما نے اس انسان کو اپنی خلافت کے لیے پیدا فرمایا۔ خالق ارض و سما نے اس کو شریعت اور کرامت کا تاج عطا کیا ہے۔ خالق ارض و سما نے اس کو شان و شوکت کا تاج مرحمت فرمایا ہے۔ خالق ارض و سما نے اس انسان کو عقل و فہم، علم و فن کی دولت سے سرفراز فرما کر دنیا کے تمام مخلوقات پر اس کو ممتاز بنایا ہے۔ تو معزز سامعین، پہلے میں آپ حضرات کے سامنے اس خاکی انسان کے ظاہری خوبصورتی، حسن و جمال کا ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ حالانکہ انسان کی شرافت و کرامت، عظمت و جلالت، شان و شوکت کا اصل معیار اس کا حسن سیرت ہے، جمال باطن ہے، کمال ایمانی ہے، لیکن ذرا غور کیجئے تو صحیح، اللہ رب العزت نے اس خاکی انسان کو کتنا نوازا ہے، کس طرح سے سنوارا ہے، کیسے کیسے نکھارا ہے۔ تو اس خاکی انسان کی ظاہری خوبصورتی، حسن و جمال کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید کا وزیر عیسیٰ بن موسیٰ اپنے خوبصورت پری جیسی خوبصورت بیوی کے ساتھ چاند کی 14ویں رات میں اپنے محل کے چمن سار میں محو ناز تھا، مشغول راز و نیاز تھا۔
فرق جذبات میں، شوق محبت میں اس کے زبان سے یہ جملہ نکل گیا کہ اگر یہ بدر کامل یعنی 14ویں کی رات کی چاند تم سے زیادہ حسین اور جمیل ہے، تم سے زیادہ خوبصورت ہے، تو تم کو 3 طلاق۔ کہنے کو تو کہہ دیا، لیکن فوراً ہوش آیا کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا۔ بیوی سے بے پناہ محبت تھی، بے حد پیار تھا۔ وہ عیسیٰ بن موسیٰ جو ہے گھبرا گیا، پریشان ہو گیا کہ اب میں اتنی خوبصورت بیوی کو کھو دیا تو میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ فوراً دورہ خلیفہ ہارون رشید کے دربار میں پہنچا، سارا واقعہ سنایا کہ غضب ہو گیا، میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیا۔ اب بیوی کی جو ہے فراق و جدائی کا جان لیوا تصور مجھے مار ڈالے گا، میں اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے آپ کوئی راستہ نکالیے بچاؤ کا۔ خلیفہ ہارون رشید نے اپنے دور کے، اپنے زمانے کے علماء اعظام کو بلایا، مفتیان کرام کو بلایا، تمام علماء کرام کے سامنے یہ مسئلہ رکھا گیا۔ ہر ایک علماء نے فتویٰ دیا کہ طلاق ہو گئی ہے، کیونکہ کوئی بھی انسان چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو سکتا۔ چاند سراپا ذوفشاں ہے، منور اور تابہ ہے، اس لیے طلاق میں کوئی شبہ نہیں ہے، طلاق واقع ہو گئی۔ لیکن سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ جب تمام علماء کرام بول چکے تو انہوں نے کہا کہ طلاق نہیں ہوگی۔ اب سارے علماء کرام چونک اٹھے، کیونکہ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ ایک طرف سے تمام علماء کرام کی مخالفت ہو رہی تھی، ان کے فتویٰ کا انکار کیا جا رہا تھا، تو تمام علماء کرام نے ایک زبان ہو کر پوچھا کہ آپ کس دلیل کی بنیاد پر، کس دلیل کی روشنی میں یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ طلاق نہیں ہو؟ تو معزز سامعین، آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے کیا دلیل قائم کیا۔ انہوں نے یہی دلیل قائم کی اور یہی آیت کریمہ پڑھا کہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں حکمت اور دانائی کا خزانہ رکھا۔ جیسے ہی علماء کرام نے یہ آیت مبارکہ سنی، تمام علماء کرام کو جواب مل گیا۔ تمام علماء کرام ایک زبان ہو کر بول اٹھے، بے شک طلاق نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں لفظ احسن، اس میں تفضیل کا صیغہ استعمال فرمایا ہے، اور یہ صیغہ اللہ رب العزت نے کسی اور مخلوق کے لیے جو ہے استعمال نہیں فرمایا۔ اس لیے انسان خلقتاً تمام مخلوق سے سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ انسان چاہے کتنا ہی کالا کلوٹا ہو، وہ اپنی تخلیق کے اعتبار سے، اپنی طبیعت کے اعتبار سے وہ تمام مخلوق میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے، چاند سے بھی زیادہ۔ تو معزز سامعین، یہ حسن ظاہر، یہ جمال و کمال، یہ صورت باہر کس کو ملا ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ یہ حسن ظاہر، یہ جمال و کمال، یہ صورت باہر آپ کو ملا ہے، ہم کو ملا ہے، اس خاکی انسان کو ملا ہے، اس خاکی انسان کو ملا ہے۔
یہ وہی انسان جس کو ایک ناپاک قطرہ سے پیدا کیا گیا ہے، اسی انسان کو ملا جس کو ایک گندے پانی سے وجود میں لایا گیا ہے۔ یہ وہی تو ہے جو ایک بے جان لوچڑا تھا، مگر اس ذات کریمی نے اس پہ اپنا کرم فرمایا، اس کو نواز دیا، سوار دیا، جس صورت میں چاہا اس انسان کو ڈھال دیا۔ لیکن یہی حقیر اور عاجز انسان ان انعامات کے بعد اپنے خالق و مالک سے بغاوت کرتا ہے، اس کے احسانات کو فراموش کر دیتا ہے، اطاعت اور بندگی کی راہ کو چھوڑ کر کفر و شرک، عصیان و طغیان کی راہ پر چلنے لگتا ہے۔ کبھی اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا ہے، تو کبھی اصنام یعنی بتوں کو اپنا معبود بناتا ہے، تو کبھی شیطان کی پیروی کرتا ہے۔ یہ انسان بھول جاتا ہے کہ اس کو بنانے والے نے، اس کو سنوارنے والے نے، اس کو نکھارنے والے نے اس کو اپنی اطاعت اور بندگی کے لیے پیدا فرمایا۔ انسان کی شرافت اور کرامت کا راز، اس کی شان و شوکت کا راز اللہ تعالیٰ کی تابعداری میں ہے، اس کی اطاعت شعاری میں ہے، اس کی فرما برداری اور عبادت گزاری میں ہے۔ اگر یہ انسان اپنی فطرت اور طبیعت پر قائم رہتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کا عملی تفسیر بنا رہتا ہے، پھر تو یہ انسان اشرف المخلوقات ہے، افضل الخلائق ہے، اجمل الخلائق ہے۔ ورنہ جس انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا، افضل الخلائق کہا گیا، اجمل الخلائق کہا گیا، جسے دنیا کے تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ خوبصورت بنایا گیا، اگر یہ انسان اپنی فطرت اور طبیعت پر قائم نہیں رہ سکتا تو اس کو عذاب خدا بندی سے، یہ حسن ظاہری جمال و کمال اس کو عذاب خدا بندی سے نہیں بچا سکتا۔ قرآن کریم انسان کو اس کی خود فریبی سے آگاہ کرتا ہے، اس کو احسان خداوندی یاد دلاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اے انسان، کس چیز نے تم کو تمہارے مہربان رب سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ جس رب نے تجھ کو پیدا کیا، پھر برابر کیا، پھر معتدل بنایا، جس صورت میں چاہا تم کو ڈھال دیا۔ اے انسان، بتا تو صحیح کس چیز نے تم کو کریم رب سے دھوکے میں ڈال دیا؟ معزز سامعین، پروردگار عالم نے ہر آیت میں مسلمانوں کے لیے ہدایت رکھی ہے، فلاح و بہبود کی منزل ہر آیت میں رکھی ہے۔ قرآن کریم کے ہر پارے میں، ہر آیت میں اللہ رب العزت نے انسان کے ذات و صفات کو واضح انداز میں سمجھا دیا ہے، واضح کر دیا ہے۔ کمال یہ ہے کہ مخلوق اپنے خالق کو نہیں پہچانتی، اسے کس طرح سمجھایا جائے؟ تو آپ بالکل ابتدا سے سمجھیے، شاید آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ ہر چیز مٹیریل کے اعتبار سے تیار ہوتی ہے۔ ساری دنیا کہتی ہے گڑ ڈالو گے تو گڑ کا مزہ آئے گا، شکر ڈالو گے تو شکر کا مزہ آئے گا۔ جیسا مٹیریل ہوگا ویسا مال تیار ہوگا۔ اے انسان، کبھی تم نے اپنے مٹیریل کی طرف غور کیا کہ تو کس چیز سے بنا ہے؟ کبھی آدمی نے سوچا ہے کہ میرا مٹیریل کیا ہے؟ حالانکہ قرآن کریم للکار کر کہتا ہے وَجَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ أَلَمْ نَخْلُقكُم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ کہ اے انسان، میں نے تجھے ذلیل پانی سے بنایا۔ اے انسان، میں نے تجھے
جو ہے گندے پانی سے بنایا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اے انسان، میں نے تجھے اسی چیز سے پیدا کیا جس چیز کا نام لینا تمہارے ماں باپ گوارا نہیں کرتے. اگر وہ چیز تمہارے ماں باپ کے جسم پر لگ جائے تو اس پہ غسل فرض ہو جاتا ہے. وہ کپڑے پہ لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے. اے انسان، اپنی حقیقت کو پہچان، اپنی اصلیت کو پہچان. اے انسان، پھر میں نے تجھے بغیر اسباب کے پیدا کیا. اے انسان، ذرا سوچ تو صحیح. تیری ماں ساگ کھایا کرتی ہے، میں اندر تمہارا آنکھ بنا رہا ہوں. تیری ماں روٹیاں کھاتی ہے، میں اندر دماغ بنا رہا ہوں. تیری ماں گاجر کھاتی ہے، میں اندر دل بنا رہا ہوں. تیری ماں دال کھاتی ہے، میں اندر جو ہے زبان بنا رہا ہوں. اور میرے بندے، ذرا سوچ تو صحیح، یہ سب چیزیں کس نے بنائی؟ زمین، آسمان، چاند، سورج. کم سے کم ان تمام چیزوں کو دیکھ کر ہی خدا کی خدائی کو تسلیم کر لو. تمہاری ماں روٹیاں، سبزیاں، ترکاریاں، گوشت، دال وغیرہ کھاتی ہے اور اندر ہڈیاں تیار ہو رہا ہے. ادھر تمہاری ماں چائے پیتی ہے اور اندر کتنا بہترین خوبصورت چہرہ بنتا جاتا ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی الظلمات ثلاث. کہ او میرے بندے، میں نے تجھے 3 اندھیرے میں پالا ہے. ماں کے پیٹ کا اندھیرا، جھلی کا اندھیرا اور رحم کا اندھیرا. اور میرے بندے، تیری ماں کو پتا نہیں، تمہاری ماں سوئی ہوئی ہے، میں اندر اندر تمہیں بنا رہا ہوں. تمہاری ماں کام کاج میں لگی رہتی ہے اور میں تجھے بنانے میں لگا رہتا ہوں. اور میرے بندے، یہ پیارے پیارے ہونٹ کس نے بنائے؟ یہ پیاری پیاری آنکھیں کس نے بنائی؟ یہ دماغ کس نے بنائے؟ یہ کان کس نے بنائے؟ یہ دل کس نے بنائے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے ذالکم اللہ ربکم لہ الملک. او میرے بندے، تیری رگ رگ کو بنانے والا میں. او میرے بندے، تجھے کبریائی کی قسم، تیرے سر میں جتنے بال ہیں وہ کسی اور کا بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ اس کو میں نے ہی بنایا. یہ ہاتھ کون بنا سکتا ہے؟ یہ پیر کون بنا سکتا ہے؟ یہ دماغ کون بنا سکتا ہے؟ دل کون بنا سکتا ہے؟ دماغ کے اندر سوچنے اور سمجھنے کی طاقت کس نے رکھی؟ اس زبان کے اندر بولنے کی طاقت کس نے رکھی؟ کان کے اندر سننے کی طاقت کس نے رکھی؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے ذالکم اللہ ربکم. یہ سب کی سب چیزیں جو ہے میں نے پیدا کیا، تمہارے رب نے پیدا کیا ہے. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. اے میرے بندے، تو تم اپنے مہربان رب کو چھوڑ کر کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ کس طرف چلے جا رہے ہو اپنے رب کو چھوڑ کر؟ اس نے تمہیں اتنا خوبصورت بنایا اور دنیا کے تمام مخلوقات پہ تمہیں اشرف المخلوقات بنایا. دنیا کے تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ خوبصورت بنایا. اللہ کو تمہاری پیدا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کی اطاعت اور فرما برداری کرو. تو اے انسان، تمہاری کامیابی اسی میں ہے کہ اپنی اصلیت کو پہچانو، اپنے مقصد تخلیق کو پہچانو کہ تم کس لیے پیدا کیے گئے، کس لیے اس دنیا میں بھیجے گئے ہو. اگر اپنے مقصد اصلی کو پہچان لیے، اپنے مقصد تخلیق کو پہچان لیے، تو تم دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو. اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.